ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، یہ اس کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے اگر چاہا ہوتا تو ہمیں انسان نہ بنا کر کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب بھی عطا فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم، کہ اولاد آدم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہے، عزت والی مخلوق ہے۔ جو انسان جس منصب پر ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اگر وہ اپنے منصب کا خیال نہ کرے تو جو منصب اس کو ملا ہے اس منصب سے وہ بندہ گر جاتا ہے، اس مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی مسند ملے، کوئی کرسی ملے، لیکن وہ اپنی کرسی کا حق ادا نہ کر سکے، اس منصب کو اگر وہ سنبھال نہ سکے تو ظاہر بات ہے وہ منصب کب تک قائم رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اسے اس منصب سے اترنا پڑے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اور جیسے دنیا کا دستور ہے ایسے ہی دینی معاملات بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہم کو آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات کے عہدہ عطا فرمایا تو اس عہدے کو اگر ہم کما حق ہو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عہدے اور منصب کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اس منصب پر برقرار رکھے گا۔ لیکن اگر ہم اس منصب کا خیال نہ کریں تو ظاہر بات ہے ایک نہ ایک دن اس منصب سے ہمیں اترنا پڑے گا، اور انسان اتر جاتا ہے۔ قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو کرامت اور عزت عطا فرمائی۔ دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے منصب کو سنبھال نہ سکے تو فرمایا اولئک کالانعام، تو پھر یہ انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے جو مقام، جو منصب عطا فرمایا، ہم اگر اب اس منصب کا خیال کریں اور اس منصب کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے آپ کے جسموں کو جو جسمانی اعضاء عطا فرمائے، یہ اعضاء کو اپنی مسنت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر ان اعضاء کو ہم نے اپنے منصب کے اعتبار سے استعمال کیا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے ان اعضاء میں، اعضاء بدن، ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں ایک اہم عضو، اہم حصہ ہماری زبان کا ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ پیر ہیں،
یہ اعضاء کے ساتھ ساتھ ایک عضو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان بھی عطا فرمائی. اس زبان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. وقولوا قولا سدیدا، جب بولو تو اچھی بات بولو، جب بولو تو سچی بات بولو، سیدھی بات بولو. کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جس سے کسی کا دل دکھے، دل پر چوٹ لگے. یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہم اپنے اعضاء کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کو ایک سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے. آنکھیں 2 عطا فرمائی، کان 2 عطا فرمائے، ہاتھ 2 عطا فرمائے، پیر 2 عطا فرمائے، ناک کے سوراخ 2 عطا فرمائے، مگر زبان ایک ہی عطا فرمائی. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. فرمایا زبان ایک کیوں دی، دوسرے اعضاء 2 عطا فرمائے. فرمایا ایک اس لیے دی کہ تو غور کر، یہ بہت اہم چیز ہے. اور ایک زبان دے کر بھی 32 فوجیوں کے بیچ میں اسے رکھا ہے کہ سنبھال کے بولنا، ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو 32 پہرے دار تیری زبان پر لگے ہیں. غور کر میں نے اس کو بیچ میں کیوں رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ یاد رکھیں حضرت لقمان حکیم سے کسی بادشاہ نے پوچھا تھا کہ انسان کے جسم میں سب سے بہتر چیز کون سی ہے، تو آپ نے زبان نکال کر کہا یہ. پھر بادشاہ نے پوچھا حکیم صاحب انسان کے جسم میں سب سے بری چیز کیا ہے، انہوں نے پھر زبان نکالی، کہا یہ. کہا اچھی بھی یہی ہے اور بری بھی یہی ہے، تو کہا ہاں اگر یہ بہتر چلے تو انسان کو عزتوں کی کرسی پر بٹھا دیتی ہے، اور اگر یہ غلط چلے تو انسان کتنی بلندی پھر ہو نیچے گرا دیتی ہے. یہی زبان ہے جس سے آدمی جوتے کھاتا ہے، یہی زبان ہے جس سے مار پیٹ ہو جاتی ہے. یہ زبان اگر درست چلے تو یقین جانے پوری زندگی کا کافر ہو، 100 سالہ کافر ہو، مرنے کے قریب آیا اور اسی زبان سے اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو سیدھا جنت میں پہنچ جائے. یہی تو زبان ہے جو ایک 100 سالہ کافر کو جنتی بنا دے. اور کوئی بندہ 100 سال سے مسلمان ہے، 100 سالہ مسلمان، مگر مرنے سے پہلے اگر ایک لفظ کفریہ نکل گیا تو یہی زبان سے آدمی جہنم میں چلا جائے. تو یہ زبان آدمی کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، یہی زبان آدمی کو جہنم کے کنارے جا سکتی ہے، بلکہ جہنم کے گڈھے میں گرا سکتی ہے. اگر یہ زبان درست چلے تو یاد رکھیے گا انسان کے مقام کو بلند سے بلند تر کر دیتی ہے. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول گیا، مگر وہی الفاظ اسے جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں. فرمایا یہی الفاظ بعض اوقات آدمی کی زبان سے نکلتے ہیں، وہ احساس نہیں کر پاتا کہ میں کیا بول گیا، مگر وہی جملے اسے جنت میں بٹھا دیتے ہیں، جنت تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہماری زبان کو ہمیں اور آپ کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ زبان وہ زبان ہے کہ اسی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں نا، جملے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. جملے یہ الفاظ بہت قیمتی ہوتے ہیں، مگر ہم کو ان الفاظوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ جملے جب زبان سے ادا ہوتے ہیں تو یہ جملوں میں کیسی تاثیر ہوتی ہے. آپ دیکھیں بعض جملے انسان کی زبان سے نکلتے ہیں تو آدمی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے. الفاظ ہی ہوتے ہیں، لوگوں کے قہقہے نکل جاتے ہیں. بعض مرتبہ بعض الفاظ ایسے نکلتے ہیں کہ آدمی کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ یک بیک غصے سے تمتمانے لگ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں. یہ الفاظ ہی کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا الفاظ جب ہماری زبان سے نکلیں تو پہلے تو بندہ جب بولے تو اسے تول کر بولے. اس لیے کسی حکیم نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عقل مند سوچ کے بولتا ہے اور بے وقوف بول کے سوچتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عقل مند جو ہوگا
وہ سوچ کر کے بولے گا، اور بیوقوف جو ہوگا وہ پہلے بولے گا بعد میں سوچتا رہے گا کہ یار میں کیا بول گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو جب بھی بولیں تو پہلے اپنے الفاظوں کو تولیں، کہیں یہ جملہ غلط نہ ہو رہا ہو۔ اور الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ الفاظ جو نکلتے ہیں ہماری زبان سے، الفاظ تو بولتے رہتے ہیں ہم، لیکن انداز بیاں کیا ہے، لہجہ آپ کا کیسا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں مگر لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے، جلال آ جائے۔ تو یہ الفاظوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہی جملے زبان سے ادا ہوتے ہیں، ہزاروں کو دوست بنا دیتے ہیں، اور یہی زبان جب چلتی ہے تو دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ تو زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، اور اگر کچھ بولنے کا تقاضا ہے تو بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک چپ 100 سکھ، خاموشی سب سے بہتر ہے۔ اگر بولنا ہی ہے تو ذکر خدا کریں۔ یہی زبان ہے جس سے ہم غیبت کرتے ہیں، یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بولتے ہیں، یہی زبان ہے جس سے گالی گلوچ کر سکتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس سے کسی کا دل دکھایا جا سکتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس سے رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، یہی وہ زبان ہے ہمارے آقا پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے، یہی زبان ہے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں الفاظوں کی تاثیر آدمی کو بعض اوقات چھلنی کر دیتے ہیں، اور الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ بعض زخمی دلوں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ ہمارا دل اگر زخمی ہو تو یہ جملوں سے مرہم لگ جاتا ہے، اور بعض صحیح سالم دل والے بھی اگر جملے الفاظ کوئی خراب سننے میں آ جائیں تو اسی سے آدمی کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ آپ محفل میں واعظ فرما رہے تھے، اور واعظ کرتے ہوئے وہ اسم اللہ، اسم جلالت، لفظ اللہ کی تاثیر بتا رہے تھے۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر اس زبان سے کرتا ہے، اللہ 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 کا ورد کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا جو دل ہے، اس کے دل کی سیاہی چھٹنے لگتی ہے، دل کالا پن سے اس میں نورانیت آنے لگتی ہے، اور پھر جب نورانیت آتی ہے اس دل میں تو فرمایا پھر زبان کے ساتھ دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، دل سے بھی اللہ کے ذکر کی صدائیں آنے لگ جاتی ہیں۔ زبان بند بھی ہو نا تو ادھر اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی محفل میں ابو علی بن سینا جو اپنے وقت کا بڑا فلسفی گزرا ہے، بلکہ اس کو آج کی زبان میں کہے سائنٹسٹ، اس زمانے کا سائنسداں تھا، وہ محفل میں مسلمان تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا بیٹھے بیٹھے کہ یار اللہ کی ذات میں تاثیر ہو سکتی ہے، مگر یہ اللہ الف لام لام ہا یہ الفاظ ہیں، اس جملے میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات میں اثر ہے یہ میں مانتا ہوں، مگر الفاظ میں کیا تاثیر ہے؟ اب وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ سمجھ گئے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ نے جیسے ہی سمجھا کہ یہ اندر کچھ ہچکچاہٹ سے ہو رہی ہے تو آپ نے بڑی محفل میں کہہ دیا، او ابو علی بن سینا، گدھا ہے تم، گدھے ہو۔ اب اتنا بڑا فلسفی دنیا میں نام تھا اس کا، ممبر پر بیٹھ کر حضرت نے گدھا کہہ دیا۔ جب گدھا کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے اسے غصہ آ گیا کہ یار محفل کا بھی خیال نہیں کیا حضرت نے، اتنے لوگوں میں مجھے گدھا کہہ دیا۔ گلے کی رگیں پھول گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت نے وہیں رک کر جب اس کا چہرے کا اندازہ لگا لیا تو فرمایا ابو علی بن سینا کو سمجھ میں آیا، تو وہ حضرت کو دیکھنے لگا، غصے سے آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ حضرت نے فرمایا میرے گدھا کہنے سے تم گدھے ہو نہیں گئے، جب زبان سے لفظ گدھا نکلا تو تیرا ہنستا مسکراتا چہرہ اتنا غضبناک ہو گیا۔ جب گدھے کے نام میں یہ تاثیر ہے تو خدا کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور معاف فرمائے، سمجھ میں آ گئی پوری بات۔ پتہ یہ چلا کہ زبان سے جو جملے نکلتے ہیں آدمی پر اثر انداز ہوتے ہیں، آدمی پر اثر کرتے ہیں، تو اپنی زبان کو بہت تول کے بولیں، جہاں تہاں بک بک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو
تو یہی جملے ہم بے تحاشا بولتے چلے جاتے ہیں اور یہ جملے ہمیں جہنم کے کنارے لے جاتے ہیں، اور یہ جملے اگر صحیح طور پر زبان سے ادا ہونے لگے تو یہی جملے ہمیں جنت کا مسافر بنا سکتے ہیں، جنت کا مہمان بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، گالی گلوچ نہ ہو۔ یاد رکھیں آج غیبتوں کا دور اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بس ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ یاری دوستی کسی کی نہیں ہے، اور بندہ ذرا سا چند قدم نکل گیا برائی شروع ہو جاتی ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، وہ تو ایسا ہے نا، وہ تو ویسا ہے۔ سامنے بیٹھے تھے تو ایسا لگتا تھا اس سے مضبوط یار اس کا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محبت اس کو کسی سے نہیں ہے، مگر چند قدم گیا تو برائی شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے گا حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ آدمی جب جھوٹ اور غیبت کرتا تھا نا تو اس کی غیبت کر لینے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، اس کے پاس میں بھی کوئی بندہ اگر ہوتا تو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جھوٹ کی بدبو آتی تھی، غیبت کی بدبو آتی، وہ آدمی سمجھ لیتا تھا اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے غیبت کی ہے۔ پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ آخر اب ہم کو بدبو کیوں نہیں آتی؟ ہزاروں جھوٹ بول جاتے، ہزاروں کی غیبت کر جاتے، ہمیں بدبو کیوں نہیں آتی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بدبو تو اب بھی آتی ہے مگر ہماری قوت شامہ متاثر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض آپ نے چمڑوں کی گوڈاؤن دیکھے ہوں گے، کچا چمڑا جہاں ہوتا ہے اس کے سامنے سے آپ گزر نہیں پائیں گے، جب گزریں گے تو ناک پہ کپڑا رکھیں گے، جلدی سے گزر جائیں گے، مگر بعض اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ کبھی ناک پہ ہاتھ نہیں رکھتے، کبھی رومال نہیں رکھتے، وہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہیں پانی پی رہے ہیں، 12 گھنٹے اندر گزر جاتے ہیں، نمک لگا رہے ہیں چمڑوں پر۔ آپ کو بدبو آ رہی ہے، اسے کیوں نہیں؟ امام غزالی نے یہ مثال دے کر کے فرمایا اس لیے کہ اس کے ناک کے جراثیم اس بدبو کے عادی ہو گئے، اسے بدبو نہیں آتی، اور تمہاری ناک اس بدبو کی عادی نہیں ہے اس لیے فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ لوگوں میں اتنا بڑھ گیا کہ ہم اس بدبو کے عادی ہو چکے ہیں، اب اس لیے ہمیں بدبو نہیں آتی، اور اگر کوئی سچا اللہ کا ولی گزر جائے تو اسے آج بھی بدبو آ سکتی ہے۔ تو یہ جھوٹ اور غیبت کی بدبو ہوتی ہے، اور غیبت اتنی بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبانیں عطا فرمائی نا، آپ کو معلوم ہے کون سی ایسی مخلوق ہوگی جس کو زبان نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی مخلوق ہے جس کو زبان نہ ہو؟ پوچھ رہا ہوں جی، سب کو ہے نا، مگر ایک ہے ایسی جسے زبان نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے کون بولا؟ آپ بولے۔ مچھلی کھاتے ہیں مگر کبھی منہ کھول کے دیکھیے، زبان نہیں ہے اس کو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے زبان تھی، بعد میں چھینی گئی، سبب کیا بنا؟ فرمایا دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ جس نے غیبت کی ہے وہ مچھلی ہے۔ کہا کیسے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے دربار سے نکال دیا، آسمانوں کی بلندی سے پستی وہ پر ڈال دیا، جب اوپر سے پھینکا گیا تو پہلے پہل وہ سمندر میں گرا، جب سمندر میں گرا تو دھار سے آواز آئی، مچھلیاں جمع ہو گئی، مچھلیاں جمع ہوئی کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی، یہ کون ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، آدم کو، اب ایک نہ ایک دن زمین پر آئیں گے اور یہاں آئیں گے اور وہ تمہارا شکار کریں گے، تمہیں بھونیں گے، پکائیں گے، کھا جائیں گے۔ تو مچھلیاں گھبرا گئی، کہا ایسی بھی کوئی مخلوق آنے والی ہے جو ہمیں تل بھون کر کھا جائے گی؟ اب جتنے اس کے آس پاس تھے نا وہ وہاں سے پھیلے اور سمندر میں حضرت آدم کی غیبت شروع ہو گئی، سمندر میں حضرت آدم کی غیبت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مچھلی کی زبان چھین لی جائے، مچھلی کی زبان چھن گئی۔ سبب کیا تھا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سبب تھا غیبت۔
اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، چھینی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان اگر صحیح چلے تو یہ یقیناً اللہ رسول کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔